تغللا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ یہ سورہ فاتر شریف کی آیہ مبارکہ 29 میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی تجارت جس میں گھاٹے والی بات ہے ہی نہیں، اور جنت کی جو اس کا جو بازار ہے اس کی منڈی تک رسائی کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں صرف 3 نسخے ارشاد فرمائے، میں جو بندہ ان 3 باتوں پر عمل کر لے وہ جنت جائے گا۔ تو تجارت فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس کو جنت کی تجارت آقا علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا، اس میں یہ بیان کیا گیا۔ اور اس سے بھی انتہائی حیران کن بات جو ہے نا وہ پچھلی آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں سے علماء ہی ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور لوگ اور جانور چوپائے اور جانور مختلف رنگوں کے، یہ بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں۔ اب اس آیہ مبارکہ کا اور اگلی آیہ مبارکہ کا آپس کا تعلق دیکھیں۔ پہلے میں اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ سناتا ہوں، پھر اس کا تعلق آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 3 کام جو جنت کی تجارت ہے وہ کیا ہیں؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ کیونکہ نفلی عبادات میں سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، عرض گزار ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، مولا آسان راستہ ارشاد فرما، آسان طریقہ تعلیم فرما اور قریب ترین راستہ بتا جو تیری بارگاہ کے قریب کر دے۔ کیونکہ منزل تو رب کی ذات ہے نا، منزل کیا ہے؟ رب کی ذات ہے، باقی جتنے ہیں سارے کے سارے وسیلے ہیں، باقی جتنے بھی ہیں کیا ہیں؟ استاد ہے وسیلہ ہے، عالم ہے وسیلہ ہے، پیر ہے، پیر منزل نہیں ہے، پیر منزل نہیں ہے، پیر وسیلہ ہے، رب تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا پیر بھی پیر کامل ہو ہیں۔ یہ والے جو عام پائے جاتے ہیں منڈی میں وہ والے پیر نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اہل حق علماء جو ہیں، اہل حق مشائخ جو ہیں، اہل حق شیوخ بزرگ پیران کامل جو ہیں، ان کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، ان کے ہاں جانا چاہیے، ان کی زیارت کرنی چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دیکھنا بھی عبادت شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، مولا آسان ترین راستہ بتا جو تیری بارگاہ کے قریب کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا میرے قرآن پاک کی تلاوت ہے، میرے قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی بفہم او بلا بفہم، یا اللہ سمجھ کے پڑھنا یا بے سمجھے پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا یا بے سمجھے پڑھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا چاہے بے سمجھے پڑھے یا سمجھ کے پڑھے، بہرحال اس کو میری بارگاہ کا قرب مل جائے گا، میری بارگاہ کا قرب مل جائے گا۔ سمجھ کے پڑھے تو نور نور ہے۔ ایک بندہ جو ہے نا وہ فوت ہوا، فوت ہونے کے بعد دفن ہو گیا قبر میں، کئی عرصے کے بعد 7 قبر کی کھدائی ہونے لگی تو قبر کھل گئی اس کی، تو دیکھا کیا کہ اس کی قبر کے سرہانے نا، اس کے سرہانے بندے ایک میت کے، ایک آم کا ایک بوٹا لگا ہوا ہے،
اور آم جو ہے اس کا رس نچڑ نچڑ کے اس کے منہ میں جا رہا ہے، وہ لیٹا ہوا وہ پی رہا ہے مزے کے ساتھ۔ جی لوگ جو ہے قبر بند کر کے سیدھے اس کے گھر پہنچے، جب وہاں پہنچے نا اس کے گھر والوں سے پوچھا کہ کیا نیک عمل تھا آپ کے شوہر کا، کہ انہوں نے کہا ہوا کیا ہے بتائیں تو صحیح۔ انہوں نے کہا ہم نے ایسا ایسا دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا وہ تو بیچارہ قرآن بھی نہیں پڑھنا جانتا تھا، اس کو تو قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا تھا، باقی ساری چیزیں تو بعد میں رہی۔ انہوں نے کہا پھر نیک عمل کون سا ہے؟ اس نے کہا نیک عمل بس یہی تھا، سویرے سویرے قرآن اٹھا لیتا تھا، ہر آیت پہ انگلی پھیرتا تھا، ہر سطر پہ کہتا تھا یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، میرے رب کا فرمان ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ یہی عمل اس کے پاس اور کچھ نہیں تھا۔ اللہ اکبر، دیکھ لینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر ایمان کیسا ہے بھی، اکیلا ایمان ہی تو لے گیا اسے، قرآن پاک کا دیدار اسے اس مقام تک لے گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب عطا کر دیا، جی قبر میں پڑا ہوا جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ یہ نفل عبادات میں سب سے بڑی عبادت جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت ہے۔ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا یہ جتنے بھی مشائخ ہیں یہ سارے کے سارے یہ اور باقی بھی جتنے نیک اعمال جو ہیں نا یہ منزل نہیں ہے ہماری، منزل ہماری رب تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے حبیب کی ذات ہے۔ جی جیسے آقا علیہ السلام جو ہیں داعی بن کے آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، آقا علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ کا راہ دکھانے آئے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت دینے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ہماری منزل ہے۔ منزل پہ پہنچنا کیا ہے؟ ہم پر لازم اور ضروری ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ لوگ جو ہے نا وہ جاتے ہیں پیر کے دربار میں، پیر کی بیعت ہو گئے، پھر زندگی ساری پیر پیر ہی کرتے رہے ہیں، پیر کو سارا کچھ سمجھ لیا، پھر پیر ہی جناب بیٹا دینے والا ہے، پیر ہی جناب بخشنے والا ہے، پیر ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، پیر ہی سارا کچھ ہے۔ یار نہ کریں یار، جی پیر تو تھا۔ میں سچی بات بتاؤں، ایک بزرگ تھے رحمہ اللہ، وفات پا گئے ہیں، بہت یعنی کہ ملتے نہیں تھے کسی کو، لیکن جب انہیں پتہ چلتا نا کوئی مدرسے کا طالب علم آیا ہے تو پھر خصوصی وقت دیتے تھے۔ میں جب بھی ان کے پاس گیا تو وہ کہتے ہیں اپنے خادموں کو کرسی لے چلیں، فلاں جگہ چل کے بیٹھتے ہیں تاکہ وہاں لوگ نہ آ سکیں۔ یہ وہاں جاتے زور میں پہنچتے، وہاں پہ زور، پھر عصر، پھر مغرب، مغرب کے بعد پھر کبھی عشاء بھی وہی ہو جاتی ہے جی۔ اتنا وقت وہاں عطا فرماتے، باتیں کرتے رہتے، دین متین پہ باتیں ہوتی، تو دنیا کی بات ہوتی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ جب بھی کوئی بندہ ان کے پاس آ گئے نا جی، آ کے انہیں کہتے جی ہمارا فلاں کام ہے، انہوں نے کہا اللہ خیر کر سی، اللہ خیر کر سی، اللہ وہ ایک ہی بات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہو یار، بس اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہو۔ شیخ ہوتا ہی وہی ہے، پیر ہوتا ہی وہی ہے یار، جو رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچا دے۔ ایک بزرگ تھے، صوفی تھے، حضرت سید توکل شاہ امبالوی رحمہ اللہ کے سلسلے سے تھے۔ آپ حیران ہوں گے، ان کے پاس ایک مولوی آ گیا، خشک مولوی، سکے مولوی بھی ہوتے ہیں نا کئی، وہ آگے کہنے لگے جی لوگوں کو دیکھا بیٹھے ہوئے ہیں خدام ان کی بارگاہ میں ہیں جی، ان کو وہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی باتیں سنا رہے ہیں، تو وہ کہنے لگے جی کوئی مسائل وغیرہ بھی آتے ہیں نماز کے آگے پیچھے، یا ایویں لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا آپ نے، ڈھگے پیر بنے ہوئے آپ؟ اللہ اکبر کبیر۔ وہ سلسلہ علی نقش بندیہ کے بزرگ تھے، وہ فرمانے لگے یار کچھ مسائل مجھے آتے ہیں اور کچھ مسائل جو ہیں وہ میں کتابوں سے دیکھ لیتا ہوں، اور کچھ اگر نہ ملیں تو کسی عالم سے پوچھ لیتا ہوں۔ تو وہ بندہ جو ہے نا وہ آگے سے کہنے لگا اچھا، اس نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے کہ آپ ان پڑھ ہیں، آتا جاتا کچھ نہیں ہے، آپ کو کتابوں سے دیکھنا پڑتا ہے اور مولویوں سے پوچھنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا ایسے ہی سمجھ لیں۔ وہ بزرگ بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ مولوی جو ہے نا یہ پڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا، انہوں نے کہا مجمع میں پوچھ لیا، انہوں نے کہا صحیح سے بتا تیری بیوی نماز پڑھتی ہے؟ دسو پھر تیری بیوی نماز پڑھتی ہے؟ کہنے لگا جی نہیں پڑھتی۔ انہوں نے کہا یار تیری بیوی، تو اتنے مولوی اتنے مسائل تجھے آتے ہیں، تیرے اتنے علم کا کیا فائدہ کہ تیرے علم کا فائدہ تیری زنانی کوئی نہ ہو؟ وہ فرمانے لگے کہ فرمایا کہ میں فقیر ان پڑھ ہوں، کچھ نہیں آتا مجھے۔ کہا کہ جو بندہ ایک بار آ کے مجھے مسافر کر جاتا ہے نا، فرمایا کہ اس بندے کی 5 نمازیں اپنی جگہ نہیں، کبھی تہجد نہیں رہی اس بندے کی۔ وہ کیسی باتیں کرتا ہے، کیا چیز لیے پھرتا ہے تو یار؟ تو یہ انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیں ایسے پکڑا اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا۔ ہاں شیخ وہ ہوتا ہے، شیخ کامل ہوتا ہی وہی ہے جی، جو
ایک بزرگ رحمہ اللہ سے میں نے سنا، وہ فرماتے تھے کہ جب میں کسی شیخ کامل کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں نا، ایک بار اپنے شیخ کی بات کرتے تھے پرانے، کہتے جب میں اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں، کہتے 3 مہینے تک میری کبھی تہجد نہیں رہتی، 3 مہینے تک تہجد قضا نہیں ہوتی میری۔ وہ بزرگ تھے، وہ خود بھی بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے کہ شیوخ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا اس کی لو رب تعالیٰ کی بارگاہ سے لگ جائے، رب تعالیٰ کی بارگاہ سے لو لگ جائے، فائدہ ہی تب ہے یار۔ بندہ جائے اور پیری کرتے رہے بس، تو وہ تو پھر راستے میں کھڑا ہے۔ وہ ایسے ہی ہے، بندہ یہاں سے روانہ ہو فیصل آباد کے لیے تو راستے میں جناب کہیں بیٹھ جائے وہیں بیٹھے رہے، فیصل آباد بھی گیا اور اس کے جو کام تھا وہ بھی گیا، راستے میں پڑا ہوا۔ تو بھائی شیوخ کے پاس جانے کا سب سے بڑا اور اہم مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، میں کہ یہدی فرمایا کہ ہاں اس سے پوچھو میرے بارے میں جو میرے بارے میں جانتا ہے، اس سے پوچھیے، ترجمہ سنا رہا ہوں آپ کو، کہ اس سے پوچھو میرے بارے میں جو میرے بارے میں جانتا ہے۔ اب بتائیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام سے فرمایا، میں اذا سالک عبادی عنی فانی قریب، میں حبیب کہہ رہے جب بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھے نا تو ان کو کہہ دینا میں قریب ہی ہوں، ہاں تو ان کو بتانا میں قریب ہوں، میں دور نہیں ہوں تم سے، بس تھوڑا سا توجہ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شیخ صاحب حضرت مولانا روم رحمہ اللہ نے بڑی زبردست بات نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 2 بندے سفر کر رہے تھے، ایک بندے کے پاس بڑا قیمتی ہیرا تھا، بس وہ کسی طرح سامان کو کھولنے لگا تو وہ ہیرا دوسرا بندہ دیکھ بیٹھا، جو ساتھ والا تھا اس کی نظر پڑ گئی ہیرے پر، اس نے دل میں تہیہ کیا بس راتی ہے سوے سے ہی تو پھر صبح کے اس کے پاس نہیں ہوگا، میں لے کے اڑ جاؤں گا۔ اب وہ بندہ وہ بھی دنا تھا، وہ کیا تھا؟ دنا تھا۔ رات کے وقت وہ گیا اٹھ کے پیشاب کرنے کے لیے، اس نے کیا کیا، اپنے سامان سے وہ ہیرا نکالا، اس کے سامان میں رکھ دیا، اور رات کو یہ سکون کے ساتھ سو گیا، اور وہ رات کو نہیں سویا، وہ اٹھا اس کی پوٹلی صندوقڑی ساری کھولنے لگا، سارا سامان کھول کے دیکھا تو ہے ہی نہیں، اس نے کہا پتہ نہیں کہاں رکھ دیا نامراد نے۔ صبح ہو گئی، صبح کو اس نے پھر یہ جب گیا وضو بنانے کے لیے، اس نے پھر وہاں سے نکالا، اپنے سامان میں رکھ لیا، پھر سامان نکالنے لگا، دیکھا تو وہ، اس نے کہا بڑا بیوقوف ہے، رات تو تھا نہیں، اب پھر پتہ نہیں کہاں سے آ گیا۔ اب رات پھر ہوئی تو رات اس نے پھر نکالا، سفر میں تھا نا، سفر چل رہا تھا ان کا، اس نے پھر رات کو نکالا، اس کے سامان میں رکھ دیا، تو رات کو پھر سارا سامان دیکھتا رہا، کہیں سے نہیں ملا اس کو۔ بندہ بھی کہاں رکھتا ہے یہ؟ 3-4 دن ہوئے ایسے، جب دونوں کا سفر الگ الگ ہونے لگا نا، وہ ادھر جانے لگا وہ ادھر جانے لگا، اس نے کہا یار ایک بات تو بتا، انہوں نے کیا پوچھنا ہے؟ اس نے کہا یار تیرے پاس دن کے وقت ہیرا ہوتا تھا، رات کو کیوں نہیں ہوتا تھا؟ رات کو تیرے سامان سے کبھی ملے نہیں مجھے، کیا ہوا ہے؟ بتا تو صحیح، چلو تو میں جا رہا ہوں نا چھوڑ کے تجھے۔ اس نے کہا یار تو بس ہیرا ڈھونڈتا تھا، میرے سامان میں ڈھونڈتا تھا، اپنا سامان نہیں دیکھا تو نے اپنا سامان نہیں دیکھا، اپنا سامان دیکھتا تجھے مل جاتا۔ مولانا روم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ کو ڈھونڈنے کے لیے باہر نکل کھڑا ہوا ہے، میں کبھی اپنے من میں جھاتی پاتا تجھے رب مل جاتا وہی پہ۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس بندے نے اپنے آپ کو پہچان لیا نا، اپنا عز پہچان لیا، اپنی ساری چیزیں پہچان لی، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خالق اور مالک کو پہچان لیا۔ رب تعالیٰ کی تو پہچان اور معرفت جو ہے وہ تو آسان ہے، ہاں باقی چیزیں بھی ممد و معاون ضرور ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کا بندہ جو ہے نا، جو اپنے آپ میں ہیں، تو بلے شاہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ اڑدیاں پھڑداں جڑی اندر بیٹھے انہوں پڑے ہی نہیں، باہر پکڑتا پھرتا ہے، باہر بھاگتا پھرتا ہے۔ میں رب تبارک و تعالیٰ کی محبت کا جام جو ہے وہ تو تیرے اندر ہی ہے، میں کبھی اندر جو ہے نا تو جھاتی پا، آنکھ کھول کے دیکھ، تجھے رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت مل جائے گی۔ پورا جہان رب تبارک و تعالیٰ نے تیرے اندر آباد کیا ہوا ہے۔ اسی مفہوم کو بیان کرتے ہوئے حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مرشد جو ہے نا میرا کامل، الف اللہ چمبیدی بوٹی تے من وچ مرشد لائی ہو، تے نفی اس بات دا پانی ملیا۔ ایک بندہ پڑھ رہے تھے نفی اسبات، میں کہ پتہ نہیں اسبات کون سا ہے، بہرحال تیرے نزدیک اسبات ہے۔ نفی اس بات دا پانی ملیا تے جان پھلن تے آئی ہو، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تو بہت ایک الگ بات ہے۔ بہرحال یہ ہے مبارکہ دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پہلی بات رب تعالیٰ نے فرمائی ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ اس میں نفلی عبادات ساری آ گئی، کیونکہ
ساری نفلی عبادات میں سب سے بڑی عبادت قرآن کریم کی تلاوت ہے، ٹھیک ہے جی، تو ساری عبادت باقی بھی آ گئی ساری آگے۔ واقام الصلاۃ، بدنی عبادات جو ہیں ان میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ کون سی عبادت ہے؟ نماز ہے۔ تو بدنی عبادات میں نماز کے تحت ساری باتیں آ گئی، ساری باتیں آ گئی۔ اللہ اکبر۔ آگے رب تعالیٰ نے فرمایا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، فرمایا کہ سرًّا وَعَلَانِيَةً، میں کہ وہ جو ہم نے ان کو مال دیا ہے وہ ہمارے دین کے غلبے کے لیے اس مال کو خرچ کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بھی خرچ کرتے ہیں اور چھپا چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہ بھی ذہن میں رہے، بعض اوقات لوگوں کے سامنے دینے میں زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام تشریف فرمائے، کچھ لوگ حاضر ہوئے تو ان کو ضرورت تھی، آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا کون مدد کرتا ہے ان کی؟ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان کھڑا ہوا گیا، جا کے سامان لے کے کافی سارا، اس کو دیکھ کے باقی بھی لوگ چل پڑے۔ اللہ اکبر۔ کریم آقا علیہ السلام نے میں الدال علی الخیر کفاعلہ، میں نیکی کی طرف راہ دکھانے والا بندہ جو ہے نا وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے اس نے نیکی کی ہو جی۔ اب چونکہ عبادت ابتدا اس نے کی ہے، سب کے سامنے لے کے آیا ہے، اس کو دیکھ کے جتنے بھی لوگ لائے ہیں آقا علیہ السلام نے میں جتنے یہ لوگ لائے ہیں ان سب کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے، یعنی اس سب کے برابر ان کو بھی ملے گا، یہ نہیں کہ ان سے ثواب کی نفی ہو گئی، ان کو بھی ثواب ملے گا، اتنا ثواب اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی عطا فرمائے گا جس نے پہل کی تھی اس کام میں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگوں کے سامنے دینا بھی ضروری ہوتا ہے جی۔ یہی سمجھ آیا مسئلہ۔ اب مثال کے طور پر جیسے زکوٰۃ ہے، عشر ہے، اس طرح کے پیسے جو ہیں یہ سب کے سامنے دینے ضروری ہوتے ہیں بعض اوقات، کیونکہ اگر کوئی بندہ نہیں نہ دیتا تو لوگ کہتے ہیں یار بڑا بخیل ہے، یہ تو زکوٰۃ نہیں دیتا بھائی جی، آج تک اس نے زکوٰۃ نہیں دی۔ تو لوگوں کو بدگمانی سے بچانا بھی بڑا ضروری ہے، سمجھ آ گیا نا جی۔ ہاں، عشر ہو گیا، زکوٰۃ ہو گئی، اس طرح کی چیزیں جو ہیں دو چار بندوں کے سامنے ایسے دے دیجیے بھائی یہ عشر ہے بھائی، اس طرح دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ بات ہے، یہ بھی لوگوں میں بیماری ہے، نفلی صدقہ یہاں تو خیر نہیں ہوتا، گاؤں دیہاتوں میں وہاں تو باقاعدہ مولوی صاحب سے اعلان کرواتے ہیں، اعلان کرنا جی فلانا 100 روپے دے گیا ہے، وہ بھی ذرا کھینچ کے کہتے ہیں، اور آگے سے جس کے نہ پہنچے چودھری اللہ دیتے نے ابھی تک کچھ نہیں دیتا جی، نذیر نے بھی کچھ نہیں دیتا، بشیر نے بھی کچھ نہیں دیتا، بھائی یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ بھی سب کے نام لے کے کہیں گے کہ ان کے بعد وہ لسٹ ہوتی ہے نا، میموری میں ہر چیز محفوظ ہوتی ہے، کس کس کے گھر سے آ گئے ہیں، کس کس کے پاس سے نہیں آئے، سب کو ایک ایک کو خرچ کرتے ہیں اچھی طرح۔ عید پہ عید پڑھیں، عید پہ بھی اسی طرح کرتے ہیں، مولوی پھر جاتے ہیں عید والے دن، نہیں بھی میرے پیسے اکٹھے کرو تھے پھر عید پڑھاواں گے۔ میں پچھلے مسجد میں میری پہلی عید پڑھا رہا تھا، میں وہاں مسجد میں، مجھے انہوں نے کہا جی کہ ہاں تو گھنٹہ اوپر چلا جاتا ہے عید پڑھانے میں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں مولوی صاحب ویر جاتے ہیں، مولوی صاحب جس طرح قربانی پہ نہیں جانور ویر جاتے ہیں، میں ذبح نہیں ہونا بھائی، تو اس طرح کہتے ہیں کہ وہ ویر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بھی ہم تو عید نہیں پڑھانی تھی، پہلے پیسے پورے کرو۔ میں کہا اچھا۔ وہ عید کا دن آیا تو بالکل ٹائم ہوا، تین بندے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، میں مصلی پہ کھڑا ہو گیا، میں کہا آیا ہوگی نماز پڑھی، 3 بندے، ایک بندہ اور سی، وہ تو چودھری سی، وہ بھج کے پیچھو آیا، تے وہ چوتھا بندہ وہ ملیا، وہ کہنے لگا جی انتظار کر لو۔ میں پیچھے دیکھا، میں کہا کون بولے؟ کہنا جی پیچھوں آواز آئی ہے، ایسا بھائی یہ پیچھے کوئی ہے ہی کوئی نہیں سی۔ میں کیا بہرحال خیر تو بلا گیا تو بلا جا سی چھڑ دینے تین، بہرحال 4 بندے نال میں نے نماز پڑھا دی تھی۔ اس تو بعد اللہ اکبر کبیرہ، میرے آن تو بھی پہلے مسجد ساری بھری ہوئی سی، یعنی دور دور تک گل مشہور ہو گئی، انہوں نے کہ مولوی صاحب 4 بندے نے نماز پڑھا دی ہے۔ تو میں کہ چلو مولوی صاحب جس وجہ تو پھر جاندے نے، میں کہ سانو مسئلہ ہی کیوں نہیں ہے یار، رب تعالیٰ دینا ہے نہ تھوڑا دینا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جناب، نماز پڑھا دی تھی 4 بندے نال، وہ 3 بندے وہ تو چوتھا چودھری، شکر چودھری کی نماز بچ گئی، پہنچایا، نماز بھی بچ گئی تھی، آپ بھی بچ گیا۔ میں پورا غصہ میں کہا کون ہے؟ پیچھو میں کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی، پیچھو ہے تو ادھر نبڑ لینا، تو ٹینشن نہ لے، میں کیا دسو۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ انفاق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سرًّا وعلانیہ، پوشیدہ طور پر بھی دے اور اعلانیہ بھی دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یرجون تجارت لن تبور، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اہل ایمان جو 3 کام کرنے والے ہیں وہ یہ تجارت اس لیے کر رہے ہیں کہ لن تبور، اللہ اکبر، اس تجارت میں کوئی گھاٹے والی بات ہی نہیں ہے، اللہ اکبر، گھاٹے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیوفیہم اجورہم،
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کا پورا پورا اجر عطا فرمائے گا. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرمائے گا. کیوں؟ اِنَّهُ غَفُورٌ شکور، رب بخشنے والا بھی ہے، رب قدردان بھی ہے. رب قدردان بھی ہے. کیسا قدردان ہے کریم یار ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق